السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی عورت کی سبق آموز کہانی ہے جو شوہر کے درد سے ٹھکرائے جانے کے باوجود کسی کی دستِ نگر اور محتاج نہیں ہوئی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی ڈاک جب آئی تو اسے دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس ڈاک میں خط اس گھر کا بھی تھا جس کی دہلیز پر میری تمناؤں کے چاند کو صدا گہن لگ گیا تھا۔ اس خط کی تحریر اب میرے لیے خیریت کا لبادہ تو اوڑھ چکی ہے مگر اجنبی نہیں، اور جب بالکل ہی غیر متوقع طور پر میری نظریں اس تحریر پر پڑی تو میں بری طرح چونک گئی، اور پھر خط کی اس تحریر نے میرے ذہن کو 20 سال پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ گزرے ہوئے ان 20 سالوں کے پیچھے مجھے وہ دن نظر آنے لگے جن میں جوان راتوں کے سلگتے ہوئے طویل سناٹے، خاموشیاں، ناکام حسرتیں اور تنہائی، اور وہ طوفان جن کے درمیان میری نامراد زندگی اس کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہی تھی جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ ان تمام اذیتوں کا تعلق صرف اس ایک ہستی کی ذات سے وابستہ تھا جس کی یہ تحریر ہے۔ میں اس خط کو بار بار پڑھے چلی جا رہی ہوں کیونکہ اس تحریر کی وجہ سے ایک مدت دراز کے بعد آج ماضی کی یادوں نے دل کے دروازے پر دستک دی ہے، اور زندگی کو ایک بار پھر درد کی باہوں نے اپنی آغوش میں جکڑ لیا ہے۔ گزرے ہوئے لمحوں کی یادیں اچانک ہی دل کے ویران اور اداس نہا خانوں میں چبھنے لگی ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ دلوں سے کھلونوں کی طرح کھیلنے والے کاش یہ جان سکتے کہ دل ٹوٹنے کے بعد زندگی یقینی بے نور ہو جاتی ہے۔ معصوم دلوں کو بے دردی سے توڑنے والے کاش ٹوٹے ہوئے دلوں کی صداؤں کو سن سکتے۔ کاش انہیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ لمحے کتنے کربناک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ دل خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا ہے، اور نہ چاہنے کے باوجود پیڈ کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ قلم پر میری گرفت سخت ہو گئی ہے اور خط مکمل ہونے لگا ہے۔ عادل صاحب، آداب۔ خط ملا، شکریہ، مگر 20 سالوں کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آج اچانک آپ کا یہ خط دیکھ کر میں حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئی ہوں۔ اس خط میں آپ نے کھلے دل کے ساتھ یہ اعتراف کیا ہے کہ آپ کو اپنی گزشتہ غلطیوں کا شدت کے ساتھ احساس ہے، اور ان غلطیوں کی تلافی آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی بسا کر مجھے وہ تمام خوشیاں لوٹا دیں جن پر کبھی میرا حق تھا۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد میں صرف یہی سوچ رہی ہوں کہ میری وہ تمام خوشیاں جن کے حصول کے لیے میں نے کبھی تڑپ تڑپ کر آپ سے التجائیں کی تھیں، وہ جب آج خود بخود ٹوٹ ٹوٹ کر میری جھولی میں گرنا چاہتی ہیں تو میرے دل کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے وہ تمام جذبے سرد کیوں ہو گئے ہیں جو کبھی میرا مقصد حیات تھے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بہت بڑی کڑی آزمائش کی بھٹی میں تپایا۔ عادل صاحب، آپ نے جس وقت مجھے یہ خط لکھا ہوگا اس وقت آپ کے ذہن نے بھی تو ماضی کی ان وادیوں میں ضرور پرواز کیا ہوگا نا، جب میں دلہن بن کر آپ کے گھر آئی تھی۔ اس وقت ہر کنواری لڑکی کی طرح میرے ذہن کے اندر بھی ایک ہستی کھیلتی گھرستی کا تصور تھا، اور میرے دل کا نازک سا تاج محل جو ہزاروں سپنوں اور حسین تمناؤں سے آراستہ تھا وہ اپنے رفیق کے حیات کے ساتھ بسیرا لینے کے لیے بے قرار تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا تو آپ کو دیکھ کر میری نگاہیں فرش راہ ہو گئی تھیں، مگر افسوس کہ اس رات کے گزرنے کے بعد پھر مجھے کوئی ایسا لمحہ میسر نہ ہو سکا جسے وقت کے ہاتھوں سے چھین کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کے اندر جذب کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ شادی کو 1 ماہ کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ اور آپ کے گھر والوں نے مجھے جیتے جی جہنم کا دیدار کرا دیا، اور آپ کے گھر میں گزرنے والا ہر لمحہ مجھے ایک نیا زخم عطا کرنے لگا۔ بے جا تکالیف اور اذیتوں کا جان لیوا احساس میری زخمی روح کو تڑپاتا رہتا تھا، مگر گھر بسانے کا جذبہ جو ہر عورت کا ارمان ہوتا ہے وہ مجھے آپ کے گھر کی چوکھٹ چھوڑنے نہیں دیتا تھا۔
میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ وہ ناروا سلوک کیے گئے جو شاید جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیے جاتے۔ اس بیجا سلوک کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھیر سارا جہیز لے کر نہیں آئی تھی۔ اس قصور کی سزا مجھے اس طرح سے دی گئی کہ گھر کے نوکروں کو ہٹا کر سارا کام میرے ذمہ کر دیا گیا۔ آپ کی چھوٹی بہن ناجیہ ہر وقت ماں کے پہلو سے لگی بیٹھی رہتی اور میں خادمہ کی طرح اس کا ہر حکم بجا لانے کو تیار رہتی۔ یہی نہیں، جب اس کی شادی ہوئی تو آپ کی ماں نے اسے میرے سارے زیورات جہیز میں دے دیے، اور میں صرف یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اس کا گھر بس جانے کے بعد میرا اپنا گھر بھی بس جائے گا۔ مگر افسوس کہ ناجیہ کی شادی کے بعد بھی گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو سکا، کیونکہ اسے اپنے سسرال سے زیادہ ماں کا گھر پیارا تھا۔ وقت کے ساتھ آپ کی ماں، بہن اور بھائیوں کی ایذا رسانیاں بڑھتی چلی گئیں، اور میں صرف ایک موہوم امید کے سہارے ان تمام مظالم کو جھیلتی گئی کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ میری مظلومیت کو محسوس کریں گے۔ مگر وہ وقت کبھی نہ آیا، اور میری تمام کوششیں رائگاں ثابت ہوئیں۔ ایک دن آپ کے چھوٹے بھائی نسیم نے مجھ پر کسی چوری کا الزام لگایا۔ یہ اس قدر گندا اور نازیبا الزام تھا جو مجھے برداشت نہ ہو سکا، اور میں اس روز جواب دینے پر مجبور ہو گئی۔ ظلم کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جاتا ہے، اور میں تو بہرحال ایک انسان تھی۔ مگر میرے جواب دینے کا انجام یہ ہوا کہ آپ نے مجھے گھسیٹا اور گھر کے دروازے کے باہر نکالنے لگے۔ اس وقت آپ کی ماں دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے دوڑ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان سے التجا کرنے لگی کہ وہ مجھے اس گھر کی چوکھٹ سے باہر نہ ہونے دیں، لیکن میری اس فریاد کا ان کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور آپ نے مجھے دھکے دے کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک اس دروازے پر سر پٹک پٹک کر روتی رہی اور آپ لوگوں سے دروازہ کھولنے کی التجا کرتی رہی، مگر جو دروازہ مجھ پر ایک بار بند ہو چکا تھا وہ پھر نہ کھل سکا، اور میں روتی سسکتی اپنی تمام مردہ تمناؤں اور ناکام حسرتوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھائے دوبارہ والدین کی چوکھٹ سے آ لگی۔ اور تب وہ لمحہ لمحہ آنکھوں میں جمع ہونے والے خواب، اپنے آپ میں سمیٹے خواب، ایک تسلسل کی ڈوری سے بندھے ہوئے خواب، اپنے وجود میں متلاطم کھاتے ہوئے خواب، جن میں کبھی تمام لمحوں کی حیات سمٹ آئی تھی، وہ سب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے، اور میرے پاس صرف ایک بے قرار سناٹے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ آپ کے گھر سے نکالے جانے کے بعد والدین جیسی شفیق ہستیوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، نئی روشنی کی کرن کی طرف اشارہ کیا، ایک حسین مستقبل کی تصویر دکھائی۔ اس تصویر نے میرے ذہن کو اس حقیقت سے آشنا کیا کہ عورت کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پوری کائنات پڑی ہوئی ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہی میرے دل کے کینوس پر بنی آپ کی تصویر حرف غلط کی طرح ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ وقت رفتہ رفتہ اس طرح گزرا کہ 20 سال کا عرصہ ختم ہو گیا، یعنی آپ کے گھر والوں نے آپ کو چھین کر پورے 20 برسوں تک اپنے پاس رکھا۔ ان 20 سالوں میں آپ نے میری کبھی کوئی خیر خبر اس لیے نہیں لی کہ آپ اپنی زندگی کے حسین ترین دن اس کی رفاقت میں گزار رہے تھے جس کی محبت بے پناہ، جس کی شفقت بے مثال، جس کی آغوش ایک تربیت گاہ ہوتی ہے، جس کی کڑوی نصیحتوں میں امرت بھرا ہوتا ہے، جس کا وجود رحمت اور جس کا فراق عظیم مصیبت ہے۔ میں تو یہ نہیں جانتی کہ اس ہستی کی محبت بھری چھاؤں تلے آپ پر کیا بیتی۔ ہاں، میں نے اتنا ضرور سنا کہ اس درمیان ناجیہ کا گھر بس گیا، وہ بال بچوں والی ہو گئی، آپ کے بھائیوں نے اپنی تعلیم ختم کر کے ملازمتیں کر لیں اور اپنے اپنے گھر آباد کر لیے۔ اپنے پورے خاندان کے ساتھ لی گئی ایک تصویر آپ نے مجھے اس خط کے ساتھ بھیجی ہے۔ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور چہرے پر بزرگی کے نشانات واضح ہو گئے ہیں۔ عادل صاحب، کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ اتنے بڑے خاندان کی بھیڑ بھاڑ میں آپ کے پاس خود اپنی دیکھ بھال کے لیے کتنا وقت بچ پاتا ہوگا؟
آپ کی تصویر دیکھ کر میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کتنے بھولے تھے کہ اپنے گھر والوں کے ان ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھ سکے جو خود غرضی پر مبنی تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے بہترین ماہ و سال یوں ہی گزار دیے۔ رہ گئی میں تو آج آپ کو یہ بتاتے ہوئے میں دلی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ وقت نے اگر میرا بہت کچھ چھین لیا تو بہت کچھ میری خالی جھولی میں بھی ڈال دیا۔ آپ کے گھر سے لوٹ آنے کے بعد اپنے والدین کی شفقتوں کے سہارے میں نے ایم اے کر لیا۔ بھرپور لگن اور توجہ کے سبب میری دبی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوتی گئیں۔ تمام لوگوں کی ہمدردی میرے ساتھ تھی اور بہت ہی جلد مجھے کالج میں لیکچررشپ مل گئی۔ ابھی کچھ ہی عرصے قبل میں نے ترقی پا کر اسی کالج میں پرنسپل کا عہدہ سنبھالا ہے۔ آپ کی فرمائش پر میری آپ کو اپنے کالج کے سالانہ فنکشن پر لی گئی اپنی ایک حالیہ تصویر روانہ کر رہی ہوں، جسے دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ابھی بھی بوڑھی نظر نہیں آتی ہوں، اس لیے کہ مجھے زندگی کی ہر نعمت حاصل ہے۔ میں کسی کے دستے نگر اور محتاج نہیں ہوں۔ میں آپ کی بچوں کی ماں تو نہ بن سکی، مگر آج میری سینکڑوں بچیاں ہیں جن کے ذہنوں کو میرے ذریعے علم کی ضیاء روشنی بخش رہی ہے، اور میری یہ دنیا مجھے بے حد عزیز ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ نئی روشنی کی یہ چمک ان بچیوں کی زندگی کو ایک ایسی جلا بخشے کہ اگر یہ خدا نخواستہ کبھی میری طرح کسی در سے ٹھکرائی جائیں تو ان کی زندگی میں یہ روشنی ایک نئی سحر کی کرن بن کر جگمگا اٹھے۔ معاف کیجیے گا عادل صاحب، آپ کی دنیا میں لوٹ جانے کا اب میرے پاس وقت ہی نہیں رہا، کیونکہ اب آپ میری زندگی کے وہ قیمتی لمحات بھی نہ لوٹا سکیں گے جب میں نے شباب کی منزل میں قدم رکھا تھا۔ میرے اچھوتے ارمان، حسین سپنوں کی رنگینیاں، میرے گھنے بالوں کی سیاہی، میرے چہرے کا نکھار، میرے دل کی پربہار امنگیں، چاندنی راتوں کی میری تڑپ، جذبات کی بے چین گھڑیاں جو آپ نے اور صرف آپ نے مجھ سے چھین لیں، وہ آپ مجھے کسی قیمت پر بھی نہ لوٹا سکیں گے۔ کاش آج آپ کی طرح میرے سر کے تمام بال بھی سفید ہوتے، میرا گھر بھی آپ کے بچوں سے بھرا ہوتا، میں ایک بیوی بن کر، ایک ماں بن کر آپ کی رفاقت میں اپنی زندگی کے دن گزارتی تو آج میرے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جاتی۔ آپ کے گھر والوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہوتا کہ انسانیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کسی کو خاک میں ملا کر اپنے لیے خوشی تلاش نہ کرے، کیونکہ زندگی کے دوسرے نام انسانیت، شرافت اور ہمدردی کے علاوہ رفاقت بھی ہیں۔ دوسروں پر تباہی کے تاریک سائے ڈال کر کے تو وہی خوش ہو سکتے ہیں جو خو بو میں درندوں سے قریب ہوں۔ خدا حافظ۔